السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام کے سبھی پیغمبروں نبیوں کا ایک پورا پریوار جسے فیملی پیڑ کہتے ہیں اور اس کو دوسرا نام شجرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو شجرے کو دیکھ کر مسلمان اور غیر مسلمان یہ سمجھ پائیں گے کہ وہ سارے نبی کون کون تھے اور کون کون سی جگہ پہ آئے تھے، جو کہ الگ الگ زمانے میں الگ الگ علاقے میں آئے تھے۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہ بات کہ آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی یہ تینوں مذہب اتحاد کے لحاظ سے کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھلے ہی آج یہ تینوں مذہب الگ الگ ہیں، مگر ان کی کئی نبی اور ان کی باتیں ایک دوسرے سے کیسی ملتی جلتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ سمجھ پائیں گے کہ ان تینوں مذہب کا ایک ہی جڑ ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم نبیوں کے شجرے کو دیکھیں تو سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، بس نام کا فرق ہے۔ اسلام میں انہیں آدم اور ان کی بیوی کو حوا کہا جاتا ہے، جبکہ یہودی اور عیسائی انہیں ایڈم اور ان کی بیوی کو ایو کہتے ہیں۔ یہاں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام میں پہلا انسان ہی نہیں بلکہ پہلا پیغمبر بھی مانا جاتا ہے، لیکن یہودی اور عیسائی حضرت آدم کو صرف پہلا انسان اور نیک آدمی مانتے ہیں، وہ انہیں نبی پیغمبر نہیں مانتے۔ پیارے ناظرین، ان چیزوں کو جاننے سے پہلے یہ بات ضرور سنیں کہ اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا، لیکن ان میں سے قرآن کے اندر ان کے نام نہیں بتائے گئے۔ ان میں سے صرف 25 کے ناموں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم پیغمبروں کے بارے میں سنتے ہیں تو انہی 25 پیغمبروں کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں آپ کو اسی 25 پیغمبروں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر ہم یہودیوں کی طرف دیکھیں تو وہاں لاکھ یا ہزاروں میں پیغمبر نہیں مانا گیا ہے، جیسے کہ مسلمان مانتے ہیں۔ یہودیوں کے حساب سے ان کے کل 55 پیغمبر ہیں، جن میں سے 48 مرد اور 7 عورتیں بھی شامل ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو یہودی عیسائی پیغمبر نہیں مانتے، اور بھی آگے بڑھیں گے تو کئی ایسے نام ہیں جن کو یہودی عیسائی پیغمبر نہیں مانتے۔ آگے بڑھنے پر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے نظر آتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں بھائیوں کی ایک جڑواں بہن بھی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے قاعدے کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی جڑواں بہن سے ہونی تھی، اور حابیل کی شادی قابیل کی جڑواں بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل جو اپنے بھائی حابیل سے جلتا تھا، اس کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی بہن حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا، جو کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک نام ہمیں ملتا ہے، وہ ہے حضرت شیث علیہ السلام کا۔ یہودی اور عیسائی حابیل اور قابیل کو کین اور ہیبل کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل حضرت شیث علیہ السلام سے آگے چلی۔ اس شجرے میں آگے چلیں تو دوسرے پیغمبر ہمیں ملتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہودیوں میں ان کو اینوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم بنایا اور اسے استعمال کیا،
اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہی وہ پہلے انسان ہیں جو کپڑا بننا سکھایا اور آسمانی ستاروں پر گہرائی سے کام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا پردادا مانا جاتا ہے۔ نبیوں کے شجرے میں ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے، جن کو سب سے پہلے کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافز اور کنعان۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں انہیں نوح یا نوحہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے جانے سے ہمیں ذکر ملتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے قوم سمود کی طرف نبی بنایا تھا۔ اپنی قوم کو کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی دکھاؤ۔ وہ نشانی یہ ہو کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کو پھٹنے کا حکم دیا۔ پہاڑ اللہ کے حکم سے پھٹا اور اس میں سے ایک حمل والی اونٹنی نکلی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بس چند لوگ ایمان لائے، اور کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر اس نبیوں والی شجرے میں ہم کو ملتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم بہت ہی طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیا کرتے تھے، پتھر ان کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا۔ یہ قوم بھی حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان پر ایک عذاب آیا ہوا کی شکل میں اور سب کو اڑا ڈالا۔ اور اب اس نبیوں والی شجرے میں ہمیں ذکر ملتا ہے بہت ہی اہم شخصیت، بہت اہم پیغمبر کا، جو کہ عیسائی یہودی بھی بہت اہم پیغمبر مانتے ہیں، اور اسلام میں بھی بہت اہم پیغمبر ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن سے نبیوں والی شجرے کی 2 شاخ بنتی ہے، جن کے لیے اللہ نے آگ کے شعلے کو گلزار بنا دیا۔ وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو یہودی ابراہم بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی والے عیسائی کے کچھ قبیلے ان کو عام انسان مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، دونوں نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ انہی سے بنی اسرائیل قوم کی شروعات ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوسرے نبی کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کے لڑکے تھے۔ ان کے والد کا حضرت لوط کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک بہت ہی بدبخت قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہودی عیسائی نبی نہیں مانتے، اور نہ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو دوسرے نبی کا ذکر ملتا ہے، وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو جوسف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کو اللہ نے بہت ہی حسین بنایا تھا۔ ان کا واقعہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے، اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے نبیوں کی شجرے کی 2 شاخ بن گئی، ایک شاخ بنی اسرائیل کہلائی اور ایک شاخ بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ انہی 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یہودا کا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ آگے چل کے
اس لڑکے کی اولادوں کو یہودی کہا گیا جو اب تک موجود ہیں اور دنیا کی تباہی کا سبب ہے۔ آگے جانے کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے بلکہ ایک بہترین لیڈر مانتے ہیں۔ سب سے پہلے آسمانی کتاب کا جو ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس کو ہم توریت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتی ہے اور یہودی انہی کی امت اپنے آپ کو مانتی ہے۔ اب اس شجرے میں ہمیں دو پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے، ایک حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ دونوں بنی اسرائیل کے قبیلے سے نہیں تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں تھے، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اور بھائی کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا رشتہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اولاد مدین سے جڑتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا صفورہ، جن کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ پھر اسی نبیوں والی شجرے میں ایک اور نبی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ ہیں حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ 25-26 پیغمبروں میں سے ایک ایسے پیغمبر ہیں جس کا نام قرآن کے اندر صرف 2 مرتبہ آیا ہے، اور بڑے بڑے اتہاس کاروں کے مطابق ان کا دوسرا نام حزقیل ہے جو بائبل سے لیا گیا ہے۔ قرآن میں ان کا نام ذوالکفل ہے۔ قرآن میں ان کا کوئی واقعہ یا اتہاس کی کتابوں میں زیادہ نہیں ہے۔ اب اس شجرے میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 یا 1100 سال پہلے آئے تھے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے آئے تھے، اور یہ بادشاہ بھی تھے۔ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب اللہ نے انہی کو دیا تھا جس کو ہم زبور کے نام سے جانتے ہیں، اور ان کی بادشاہت جالوت بادشاہ کو شکست دینے کے بعد ملی تھی۔ اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، لوہے کو اپنے ہاتھ سے نرم کر دیتے تھے۔ پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ عیسائی اور یہودی ان کو کنگ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے ہمیں ملتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کو اللہ نے انسان، جنات، ہوا، پانی، سمندر پر حکومت عطا کی تھی۔ ان کا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے، جسے ہم نے تفصیل سے اسی چینل پر ڈال رکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودیوں کے یہاں مقدس مانا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کنگ ڈیوڈ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کنگ سلومون کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودی ان کو مقدس اس لیے بھی مانتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ اب آگے ہمیں اسی شجرے میں ذکر ملتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسع علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو یہودی لوگ ایلیجن کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو یہودی لوگ سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنی اسرائیل کے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ ایک اتہاس کے مطابق حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور آگے ایک اور پیغمبر کا ہمیں نام ملتا ہے، وہ ہے حضرت یوشع علیہ السلام۔ اتہاس کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رہنما بنے۔ حضرت یوشع کے بعد
اس شجرے میں ہمیں ملتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، جن کو یہودی عیسائی جنا کے نام سے پکارتے ہیں۔ بائبل میں ان کو جنا کہا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں ان کا نام ہے یونا، جس کا مطلب ہے فاختہ۔ عبرانی بائبل میں 12 چھوٹے انبیاء میں سے ایک ہیں اور ان کی کہانی کتاب یونا یعنی بک آف جنا میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ ان کو مچھلی نگل جاتی ہے، 3 دن تک ان کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر ان کو دریا کے باہر پھینک دیتی ہے، مشہور ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بعد جو سب سے پیارے بیٹے تھے بنیامین، ان کی نسل سے تھے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری ایک قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بائبل کی روایت توریت اور انجیل میں انہیں یونا بن امیتائی کہا گیا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں جونا دا سن آف امیتائی، اور جس کی حکومت کی طرف ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، اس کا نام تھا نینویا۔ پیارے ناظرین، آگے شجرے میں ہمیں ملتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی عزرا کے نام سے جانتے ہیں۔ عبرانی زبان میں ان کا نام عزرا ہے، جس کے معنی ہے مدد کے یا پھر نجات کے۔ یہودی روایت میں وہ عزرا حاسفر یعنی عزرا کاتب کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام قرآن اور اسلامی روایت کے مطابق ایک تباہ شدہ بستی یا گاؤں کی طرف آنے کا ذکر ہے، جہاں ان کو 100 سال تک مردہ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، اور جس بستی یا گاؤں کا ذکر ہے اس کو مفسرین یروشلم بتاتے ہیں، اور یہ بھی بنی اسرائیل قبیلے سے تھے۔ ان کے بعد آگے ہمیں شجرے میں ذکر ملتا ہے 3 مشہور پیغمبر کا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور بنی اسرائیل کے آخری مشہور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہودیوں کو ان سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ یہودیوں کا چیپٹر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نئے مذہب کی شروعات ہوئی۔ یہودی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جون دا بیپٹسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ وعظ کے لیے بہت مشہور ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ایک بہن تھی حنا، ان کی شادی عمران نامی آدمی سے ہوئی تھی، اور انہی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا مریم۔ حضرت مریم کے والد عمران جلد انتقال کر گئے تھے، تو حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت مریم کو عیسائی لوگ میری کے نام سے جانتے ہیں۔ آگے چل کے اسی مریم کے پاک بطن سے پیدا ہوئے وہ مشہور اور خاص پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ جیجس کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جس وقت ان کی والدہ حضرت مریم کنواری تھی۔ وہ کنواری تھی، اس کو مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں۔ کنواری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ کسی مرد نے ان کو چھوا تھا۔ عیسائی مانتے ہیں کہ وہ کنواری تھی، پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے باپ ہیں، وہ خود خدا ہیں، معاذ اللہ۔ پیارے ناظرین، خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو کیا، دنیا میں وہ کسی کا نہ باپ ہے نہ بیٹا، نہ وہ کسی کا شوہر ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ وہ ایک بار دنیا میں کسی مقصد کے لیے ضرور تشریف لائیں گے، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور 4 آسمانی کتابوں میں سے تیسری آسمانی کتاب انہی کو اللہ نے عطا کی تھی، جس کو ہم انجیل کے نام سے جانتے ہیں۔
پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں اب تک جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سب کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے وہ مشہور و معروف پیغمبر جن کی آنے کی خبر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے ان کی آنے کی خوشخبری دی، اور وہ ہیں پیارے نبی، پیارے آقا جن کا نام سن کر فرشتے جھوم جاتے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام نبیوں کے بعد میں آئے سب نبی انہی کی خوشخبری دینے آئے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ حضرت اسحاق سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے جڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عرب کے مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور مشہور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی بیٹی سے آپ کی نسل آگے بڑھی اور دنیا کی تمام علاقوں میں موجود ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں، آپ اپنا خیال رکھیں، آپ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ پھر حاضر رہیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔